کے صحراؤں میں سجی ادبی محفل، معروف افسانہ نگار سہیل انجم کی افسانوں کی کتاب بے دہانی کی تقریب رونمائی ہوئی اور شعراء نے کلام سنا کر داد تحسین وصول کی۔ زندگی سے مجھے یہ گلہ رہ گیا، ایک ہنر میرے اندر دبا رہ گیا۔ ادبی فورم شارجہ کے زیر اہتمام اس ادبی تقریب میں جہاں معروف ادب نگاروں، دانشوروں اور لکھاریوں نے شرکت کی، وہاں اردو ادب کے فروغ کے لیے شرکاء نے کتاب سے دوستی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ مہمانوں کا کہنا تھا ادبی محافل کا انعقاد اور نوجوان نسل کو ادب سے آگاہی کی کاوشیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر تقریب کے سرپرست خالد چودھری اور صدر فورم ڈاکٹر رحمینہ ظفر نے شعراء اور مہمانوں کو تحائف پیش کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے اندر کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے کتاب کے ساتھ محبت بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ یو اے کے نامور شاعر جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اپنی شاعری اور کلام سنایا، اور اردو ادب کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادبی کمیٹی کے جو یہاں پہ خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور اس طرح کے مزید جو ہیں وہ ہم لوگ پروگرامز یہاں پہ لے کے آئیں گے تاکہ اردو ادب کے فروغ کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، ہمیں کام کرنا چاہیے۔ میرا نام ہنا عباس ہے اور میرا تعلق علی گڑھ ہندوستان سے ہے۔ میں شاعرہ ہوں اور ابوظہبی میں مقیم ہوں۔ جو میں نے غزل سب سے پہلے پڑھی تھی، لال پیلا ہرا رنگ میں نے بھرا، عشق بے رنگ تھا رنگ میں نے بھرا، رنگ رنگوں میں مل کر نئے ہو گئے، کیا خبر کون سا رنگ میں نے بھرا۔ آج کی محفل بہت خوبصورت تھی۔ شارجہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے ادبی فورم نے جس کا انعقاد کیا، جو مشاعرہ تھا اور تقریب رونمائی کی کتاب کی حافظ سہیل انجم صاحب، تو بہت عمدہ مشاعرہ رہا، بہت اچھی فہرست تھی، سامعین نے بہت انجوائے کیا۔ پاکستان سوشل سینٹر میں ادبی فورم والوں نے مشاعرہ آرگنائز کروایا۔ کافی الگ الگ شہروں سے یہاں پر شعراء آئے ہوئے تھے۔ آڈینس نے بہت انجوائے کیا، بہت داد دی، بہت تالیاں بجی، اور ماشاءاللہ جو یہاں پر جو صدارت رہتے ہیں ڈاکٹر صباحت واسی صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب بہت یہاں پر محفل یہاں پر سجائی، بہت لوگوں کو مزہ آیا، اور انشاءاللہ ایسے پروگرامز پاکستان سوشل سینٹر میں ہوتے رہے تو ہم آتے رہیں گے اور انجوائے کرتے رہیں گے۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ ہمیشہ ادبی محفلوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد آتی ہے اور اس مشاعرے کو سنتی ہے۔ آج کے مشاعرے کی صحیح یہی بات تھی کہ امارات بھر سے شعراء نے شرکت کی، جس کو سننے کے لیے کافی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو تھے وہ موجود رہے۔ جب بھی سورج پلٹ کے آتا ہے، جب بھی سورج پلٹ کے آتا ہے، جانے کیوں چاند دل ملاتا ہے، یہ زمانہ بتائے گا جاذب کون اب کس کے گیت گاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سوشل سینٹر شارجہ میں، اور یہاں پر آج ایک محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا، اور ایک کتاب کی جو ہے وہ تقریب رونمائی کی گئی۔ کتاب کے جو رائٹر تھے وہ حافظ سہیل انجم صاحب تھے، اور یہاں پر بڑے بڑے شعراء نے آج 7 ریاستوں سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے کلام سے لوگوں کو جو ہے وہ محظوظ کیا، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اسی طرح ادبی فورم کے پلیٹ فارم پہ ایسی تقریبات ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ کو بہت اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھیے، امارات میں اب باقاعدہ اردو کا ایک سمجھ لیجیے بہت بڑا مرکز سمجھ لیجیے اسے، یہاں بہت مشاعرے ہونے لگے ہیں، اور یہ خوشائند بات ہے کہ شارجہ میں پاکستان سوشل سینٹر نے اس کی بیل ڈال دی ہے کہ یہاں ادبی پروگرام اور محافل ہوں، اور اس لحاظ سے انہوں نے ادبی فورم بھی ترتیب دیا ہے۔ ڈاکٹر رحمینہ اس کی صدر ہیں، اور سلمان جاذب اپنے نائب صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ ایسے پروگرام یہاں ہوتے رہیں گے، لوگوں کی دلچسپی بڑھتی رہے گی اردو شاعری میں، اردو ادب میں۔ اور ایک اور خوش آئند بات آج یہ تھی کہ شارجہ ہی کے ایک پاکستانی لکھاری نے اپنی کتاب یہاں پر ہم سب لوگوں کے سامنے متعارف کرائی، اور یہ بڑی بات ہے کہ نثر کی کتاب جو اب امارات سے یہ افسانوں کی کتاب چھپی ہے کہ نثر میں بھی اب کام یہاں ہونے لگا ہے، تو بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ امارات جو ہے اب اردو کا ایک واقعتاً
बड़ा मरकज़ बन चुका है। मैं रख सका न तवाज़ुन उड़ान में कायम, मेरे परों में कहीं एक पर ज़्यादा है। मेरे वतन का यही मसला रहा आसिम, वहाँ दिमाग है कम और सर ज़्यादा है।